سوچی ہو۔ حاضر ہیں الحمدللہ، اسد مدنی نام ہے حضرت کا۔ اب یہ بتایا جائے کہ یہ جو اسلامی بھائی ہے جس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ مدنی چینل پر آ کر حدیث شریف کی خدمت کر رہا ہے، یہ دعوت اسلامی نے اس کو کہاں سے چنا تھا؟ کون سا وہ لمحہ تھا، کون سی وہ گھڑی تھی کہ جب دعوت اسلامی کا کرم جو اس پر برس گیا، اور کس طرح سے برسا، ماحول میں کیسے آئے، بتائیے نا۔ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین جی کو مدنی مرکز کی طرف سے انفرادی کوشش کا ذہن دیا گیا۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے انفرادی کوشش کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ 99% مدنی کام جو ہیں وہ الحمدللہ انفرادی کوشش کی برکت سے ہوتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ ہر ایک کا ایک اپنا ہی الگ سے واقعہ ہے، ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہے۔ مجھ پر کسی بھی اپنے مبلغین دعوت اسلامی میں سے کسی نے بھی انفرادی کوشش نہیں کی تھی۔ کسی نے بھی انفرادی کوشش نہیں کی؟ یہ تو پھر مطلب ماحول میں آنے کا سبب، اب دیکھیں، اب ذرا یہ جو ہے نا، یہ اسرار کے پردے پڑتے جا رہے ہیں۔ خیر بتائیے ارشاد۔ میں ایک رات اس طرح ہوا تھا، یہ 1992 کی ایک رات تھی، اس میں خواب میں مسجد میں حاضر ہوا۔ مسجد میں نے ایک شخصیت کو دیکھا، ایک وجیح چہرے والی شخصیت تھی۔ وہ مسجد کے محراب کے قریب ممبر پڑا ہوا تھا اور ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ۔ وہی اکیلے ہی تھے مسجد میں، ساری مسجد خالی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور نماز کا ارادہ تھا، لیکن ان کی شخصیت میں اتنی کشش تھی کہ وہ شخصیت دیکھ کر تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی طرف سے ہی پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ بھائی ابھی تجسس ہو رہا ہے شخصیت کون تھی، خیر بہرحال کلام جاری رکھیں آپ۔ 28 اگست 1992۔ 28 اگست 1992، ٹھیک ہے۔ اس میں دعوت اسلامی کا ایک روزہ سنتوں بھرا اجتماع۔ اس وقت ایک روزہ اجتماعات کا بھی انداز یہ تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد اجتماعات ہوتے، اور امیر اہل سنت آپ کا یہ الحمدللہ شروع سے ہے، بہت ہی زیادہ آپ نے اسفار فرمائے دعوت اسلامی کے اس پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بہت ہی زیادہ مشقتیں جھیلیں۔ آپ کی تشریف آوری تھی 28 اگست 1992 کو گجرات شہر میں، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ اجتماع تھا۔ جب اس شخصیت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے اجتماع کی دعوت دی اور ساتھ مجھ سے ارادہ بھی کروایا کہ آپ تشریف وہاں حاضر ہوں گے اجتماع میں، تو میں نے حاضری کی نیت کر لی۔ اچھا، تو اب یہ تو مطلب ارشاد فرمائیں کہ وہ جو آپ نے، یہ تو ساری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ اسفار کیا تھا؟ اسفار فرمائے نا امیر اہل سنت۔ اسفار یہ سفر کی جمع ہے۔ اچھا، سفر یعنی کہ ماشاءاللہ بہت لمبے سفر آپ نے فرمائے تھے۔ جی تو ایک تو اجتماع کی دعوت اس شخصیت کی طرف سے ملی۔ میرا شروع سے اس وقت سے یہ ذہن تھا بیعت کے حوالے سے کہ مجھے کہیں کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے اور کسی سلسلے میں مرید ہونا چاہیے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ محبت، عقیدت، الفت اس طرح کی تھی کہ سلسلہ عالیہ قادریہ اس کا ذہن تو بن چکا تھا کہ قادری سلسلے میں ہی مرید ہونا ہے۔ اللہ۔ تو وہ شخصیت انہوں نے مجھے دعوت بھی دی کہ اجتماع میں بھی آنا اور وہیں بیعت بھی ہو جانا۔ اچھا۔ اس کے بعد پھر انتظار رہا کہ وہ تاریخ کب آئے اور کب اجتماع ہو اور اجتماع میں حاضری ہو۔ وہ سفر اس رات خواب میں ہی، چونکہ ایک رہنمائی مل چکی تھی کہ وہیں بیعت بھی ہو جانا، اجتماع میں حاضری کا بھی حکم مل چکا تھا۔ مطلب بزرگوں نے، وہ بزرگ شخصیت نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہیں مرید بھی ہو جانا۔ جی اچھا جی، ٹھیک ہے۔ ہمارا قافلہ سرائے عالمگیر وہاں سے روانہ ہوا۔ اس قافلے میں بھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ سوئے گجرات جب اجتماع میں پہنچے تو ہمارا قافلہ کچھ تاخیر ہو گئی تھی سفر کی وجہ سے، اور رش بھی بہت زیادہ تھا، عاشقان رسول کا ہجوم بھی تھا، اور امیر اہل سنت کی شخصیت میں ایک ایسی کشش ہے کہ جہاں بھی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ آپ کا وہ تشریف فرما ہونا اور مسلمانوں کا، عاشقان رسول کا آپ کی طرف میلان، یہ دیکھ کر، چونکہ الحمدللہ امیر اہل سنت زمانے کے ولی ہیں، آپ کا وہ تشریف فرما ہونا اور مسلمانوں کا، عاشقان رسول کا آپ کی طرف میلان، بیان جاری تھا، اجتماع بہت زیادہ تھا، اور امیر اہل سنت کی ایک جھلک دیکھنے کی طلب اور تڑپ بھی تھی۔ اچھا، اس لیے وہ پیچھے سے کہیں نہ کہیں سے راستے نکالتے
آگے پہنچ گئے؟ پہنچ ہی گئے الحمدللہ۔ جب منچ کے قریب پہنچا تو اس وقت تو بڑی حیرانی کہ وہی شخصیت اچھا جو خواب میں تشریف لائے تھے اور جنہوں نے اجتماع کی دعوت دی تھی وہی خود بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی اب دیکھ لیجئے دعوت اسلامی کے مبلغین کو تو کتنا زیادہ ایفیشینٹ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے جو امیر ہیں بانی دعوت اسلامی وہ تو لوگوں کے خوابوں میں جا کر بھی انفرادی کوششیں کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا تو اب یہ آپ نے یہ تو جیسے ماشاء اللہ فرمایا کہ ماحول میں آنے کا ایسا سلسلہ بنا، یہ تو ماحول سے تعارف ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ذہن بنا اور آپ نے ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کی سے وابستہ ہو گئے اور دعوت اسلامی کی ذمہ داری آپ نے کوئی لی ہوگی اور آپ بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے۔ یہ مطلب مدنی بھی ہیں آپ، اس طرف ذہن کیسے مائل ہوا؟ امیر اہل سنت کے بیانات میں علم دین کے متعلق بیانات آپ فرماتے رہتے ہیں۔ جی جی، فضائل بھی ارشاد فرماتے ہیں، علماء کا مقام، علماء کا مرتبہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، طالب علم دین اس کی اہمیت کیا ہے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ تو امیر اہل سنت کے بیانات سن سن کے یہ ذہن بنا کہ مجھے جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ جامعات المدینہ کا باقاعدہ اس وقت سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن وہ مدنی ماحول کی برکت سے ایک ذہن بنا ہوا تھا تو میں نے وہ درس نظامی کا آغاز کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ فارسی کی کچھ کتابیں وغیرہ جو ہیں یہ جامعۃ المدینہ قائم ہونے سے پہلے میں نے پڑھی تھیں۔ جب وہاں سے فراغت ہوئی تو طبیعت کچھ اچاٹ سی ہو گئی تھی، وہ ذہن بن نہیں رہا تھا پڑھنے کا، تو میں نے وہ فارسی پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ اسی طرح فراغت ہی رہی۔ اس کے بعد یہ جامعات المدینہ کا قیام عمل میں آیا۔ سب سے پہلے یہ باب المدینہ میں جامعۃ المدینہ قائم ہوا۔ باب المدینہ میں جب جامعۃ المدینہ کا آغاز ہوا تو اس سے کوئی 2-3 ماہ 4 ماہ کے فرق پر مرکز الاولیاء لاہور میں بھی جامعۃ المدینہ کا آغاز ہو گیا۔ دعوت اسلامی سے محبت بھی تھی، علم دین حاصل کرنے کا شوق بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ملا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جس نے وہ ذوق دیا، جس نے شوق دیا، اب وہی بلا رہے تھے کہ آؤ اور یہاں آ کے ہمارے پاس ہی پڑھ دو۔ سبحان اللہ۔ اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی